بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر نوید ہیلتھ کیئر میں آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ امید ہے ویورز آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا پروگرام دہی کے اوپر ہے۔ دہی سے علاج، دہی کے فائدے اور نقصانات، دہی کھانے کا صحیح طریقہ آج کے پروگرام میں شامل ہے۔ بہت ہی مشہور قول ہے کہ جو شخص دوپہر کے وقت دہی کھائے اسے مرنا نہیں چاہیے، اور جو رات کے وقت دہی کھائے اسے صبح اٹھنا نہیں چاہیے۔ دہی ہمارے ہاں استعمال ہونے والی بہت ہی عام چیز ہے۔ بہت سی خواتین کچن میں ٹماٹر کی جگہ دہی کا استعمال کرتی ہیں، اور اپنی خوبصورتی بڑھانے کے لیے بھی دہی کا استعمال بہت ہی مفید ہے۔ دہی قدرتی پرو بایوٹک ہے جو خطرناک بیکٹیریا کو ختم کرتا ہے اور دوست بیکٹیریا کو پیدا کرتا ہے۔ دہی ہاضمہ کرنے کے ساتھ ساتھ جسم کو طاقت بھی فراہم کرتا ہے۔ دہی کم و بیش 10,000 بیماریوں کا علاج ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زمانہ قدیم سے دہی ہمارے ساتھ چلا آ رہا ہے۔ دہی میں کیلشیم، فولاد، زنک، پوٹاشیم، فاسفورس اور میگنیشیم جیسے اجزاء پائے جاتے ہیں۔ یہ عناصر انسانی صحت کے لیے بہت ہی مفید اور اہم ہیں۔ دہی کا نعم البدل کوئی چیز نہیں ہے۔ معدہ کی خراش اور پیچس میں دہی کا استعمال بہت ہی مفید ہے۔ روس کے ایک پروفیسر کا کہنا ہے کہ وقت سے پہلے بڑھاپے کی آمد کو روکنے کے لیے اپنی روزمرہ خوراک میں دہی کو ضرور شامل کریں۔ دہی میں کیلشیم اور فاسفورس ہڈیوں اور دانتوں کو مضبوط بناتا ہے۔ دہی کا مستقل استعمال آسٹیوپروسس کے عمل سے محفوظ رکھتا ہے۔ دہی کھانے سے موٹاپا میں کمی آتی ہے اور ہائی بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ دل کے امراض میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ دہی جسم میں کولیسٹرول لیول کو کنٹرول کرتا ہے۔ ایسے لوگ جن کے دل کی شریانیں بلاک ہونا شروع ہو جائیں، وہ ایک گلاس دہی کی لسی میں السی کے تیل کے 10 قطرے ڈال کر روزانہ استعمال کریں۔ انشاءاللہ اس کے استعمال سے ان کے دل کی شریانیں بلاک نہیں ہوں گی۔ کسی بھی بیماری میں اینٹی بایوٹکس کے استعمال سے اگر کمزوری ہو جائے، ہاضمہ خراب ہو جائے، منہ خشک رہتا ہو، رنگت زرد پڑ جائے، تو دہی کا استعمال چند دنوں میں آپ کی کایا پلٹ دے گا۔ دہی قوت مدافعت میں اضافہ کرتا ہے۔ قوت مدافعت اگر زیادہ ہوگی تو بیماریاں حملہ آور نہیں ہوتیں۔ دہی دودھ کا نعم البدل بھی ہے۔ ایسے لوگ جنہیں دودھ ہضم نہیں ہوتا، پیٹ میں گیس بن جاتی ہے، وہ دہی کا استعمال کریں۔ دہی معدہ کی گرمی کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ منہ میں نکلنے والے چھالوں کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ جلدی امراض جن میں جسم پر خارش، دانے نکل آتے ہیں، بہت ہی مفید ہے۔ ایسی حاملہ خواتین جن کا ہاضمہ خراب رہتا ہے، دہی کے مستقل استعمال سے ان کے معدہ کے تمام مسائل انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تازہ دہی دماغ کو طاقت دیتی ہے اور نظر تیز کرتی ہے۔ ایک کپ دہی میں 1 چمچ لیموں کا رس شامل کر کے اچھی طرح مکس کریں اور اس ماسک کو گردن، چہرہ، ہاتھ اور پاؤں پر لگائیں۔ 20 منٹ لگا رہنے دیں، پھر پانی سے دھو لیں۔ اس سے آپ کا چہرہ نرم و ملائم، صاف اور چمکدار ہو جائے گا۔ چہرہ کے کیل مہاسے اور چھائیاں بھی اس سے ختم ہو جائیں گے۔ چہرہ کے دانوں، کیل مہاسوں اور بلیک ہیڈز کے لیے میں ایک اور بہترین نسخہ آپ کو بتاتا ہوں، نوٹ کر لیں۔ انڈے کی سفیدی 1 عدد لینی ہے، یعنی 1 انڈے کی سفیدی لے لینی ہے۔ اس میں آپ نے دہی 4 چمچ شامل کرنا ہے اور جو کا آٹا 2 چمچ لینا ہے۔ تمام چیزوں کو ملا کر اچھی طرح مکس کر لیں۔ جب پیسٹ بن جائے تو چہرہ پر لگا لیں۔ اس پیسٹ کو چہرہ پر 20 سے 25 منٹ لگا رہنے دیں، پھر نیم گرم پانی سے دھو لیں۔ اس کے استعمال سے آپ کا چہرہ دانوں، داغ دھبوں، چھائیوں سے بالکل صاف ہو جائے گا۔ بالوں کے لیے بھی دہی بہت ہی مفید ہے۔ بالوں کو چمکدار، ریشمی اور مضبوط کرتا ہے، گرنے سے روکتا ہے، خشکی سکری کا خاتمہ کرتا ہے۔ اس کے لیے دہی کو 3 دن تک کسی کھلی جگہ پر رکھ دیں، یعنی کسی برتن میں ڈال کر
اس کو کھلی جگہ پر رکھ دیں، 3 دن تک وہاں پر پڑا رہے، اور 3 دن کے بعد آپ نے چوتھے دن اس دہی کو استعمال کرنا ہے، بالوں کی جڑوں میں لگانا ہے اور 30 منٹ تک لگا رہنے دیں۔ 30 منٹ کے بعد بالوں کو دھو لیں، واش کر لیں، لیکن آپ نے دھونے کے لیے کسی بھی صابن اور شیمپو کا استعمال نہیں کرنا۔ اب آپ لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ دہی کو کس طرح استعمال کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ اس کی افادیت سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ دہی کو کبھی بھی صبح نہار منہ استعمال نہ کریں۔ خالی پیٹ جب بھوک لگی ہو تو دہی کا استعمال فائدے کی بجائے نقصان دیتا ہے۔ ایسے مرد حضرات جو صبح ناشتہ سے پہلے، ناشتہ کے درمیان یا ناشتہ کے بعد دہی کا استعمال کرتے ہیں، ان کے ہاں بیٹیاں زیادہ پیدا ہوتی ہیں۔ رات کے وقت بھی دہی نہیں کھانا چاہیے کیونکہ اس سے معدہ میں تیزابیت بڑھ جاتی ہے اور گیس پیدا ہوتی ہے۔ دہی کی لسی بناتے وقت کبھی بھی اس میں دودھ شامل نہ کریں بلکہ پانی ڈالیں۔ دہی کھانے کا بہترین وقت دوپہر کے کھانے کے بعد ہے۔ دہی کو زیادہ گرم نہیں کرنا چاہیے، البتہ ضرورت پڑنے پر ہلکا سا گرم کر سکتے ہیں۔ ترش یعنی کھٹا دہی، بدبودار اور پانی چھوڑا ہوا دہی استعمال نہ کریں۔ دہی ہمیشہ میٹھا اور تازہ استعمال کریں۔ ویورز، یہ تھا میرا آج کا پروگرام۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ اچھا لگے تو اسے شیئر بھی کریں اور میرا چینل سبسکرائب بھی کریں، اور پروگرام کو لائک بھی کیا کریں، اور کمنٹس میں مجھے بتایا بھی کریں، مجھے فیڈ بیک بھی دیا کریں۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، والسلام۔